جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا یہ سیگمنٹ سیلیبریٹی سیگمنٹ، اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو مہمان شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ان کے میں کئی انٹرویوز کر چکا ہوں، اور جب بھی ان کا انٹرویو کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسی نئی چیز، کوئی نئی بات مجھے پتہ چلتی ہے جو میرے لیے ایک سورس آف انسپریشن بنتی ہے کہ ہاں واقعی اس دنیا میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، کار خیر کے طور پہ اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دے رہا ہے۔ تو اگر میں بات کروں کمانڈر بلڈرز یا کمانڈر سٹی کی، تو 2019 میں پہلی دفعہ میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، اور اس وقت جب انہوں نے ویژن 2040 کی بات کی تھی کہ کمانڈر سٹی ویژن 2040، تو مجھے اس وقت ایسا لگا تھا کہ اتنے لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں، شاید ان کی بھی بات ایسا ہی ہو اور ان کو شوق ہے، ابھی دیکھتے ہیں کچھ دن کے بعد یہ شوق ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اس رمضان ٹرانسمیشن میں ان مہمان شخصیت نے میری ٹرانسمیشن میں ایک باقاعدہ 800 سی سی کار دی تھی انعام کے طور پہ لوگوں کو، اور بڑا ہی ہمارا اچھا انٹریکشن رہا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس بات کا اندازہ ہوا کہ اگر انسان کسی چیز کی انسان کو سچی لگن ہو اور وہ ٹھان لے کے اسے وہ کرنا ہے تو پھر کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتا ہے، اس لیے کہ ان کے والدین کی دعائیں، خاص طور پہ والدہ کی دعائیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں، یہ جس مہمان شخصیت میں کر رہا ہوں وہ ہیں چیئرمین کمانڈر بلڈرز جناب کمانڈر محمد ذاکر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کمانڈر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ہمارے رمضان یا ربیع الاول مکمل نہیں ہوتے جب تک آپ سے ملاقات نہ ہو۔ بالکل ٹائم نکالا میں نے، اللہ کی بہت بزی تھا میں۔ نہیں بالکل مجھے اندازہ ہے۔ کمانڈر صاحب جو ہیں وہ تقریباً ہفتے میں 5 سے 6 دن کمانڈر سٹی میں خود موجود ہو کے سارے کاموں کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ تھینک یو۔ اور آپ تو پورے سال ہی رمضان کی طرح کام کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا جو فری کھانے والا ریسٹورنٹ ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا، یہ تمام چیزیں، یہ میں اپنی آنکھوں سے میں اس کا جو ہے نا وہ عینی شاہد ہوں ان تمام چیزوں کا۔ تو کیسا چل رہا ہے رمضان، کیا روٹین ہے یہ بتائیں مجھے۔ الحمدللہ خدمت خلق کا ایک پروگرام جو ہم نے 2018-19 میں شروع کیا تھا، بے شک بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے الحمدللہ، اور برکتیں بھی آ رہی ہیں، اور رب کا کرم بھی ساتھ ساتھ ہے۔ جو میں نے شروع سے ہی آپ کو یہی بتایا تھا کہ جب آپ کی نیت خالص ہوتی ہے نا تو پھر برکت آ جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو رب آپ کی نیتوں پہ آپ کو نوازتا ہے۔ تو چونکہ نیت خالص تھی، ایک مصمم ارادہ تھا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے اس ملک کے لیے اور ایک قوم بننا ہے، تو وہ اسٹارٹ میں نے کمانڈر سٹی کا 2019 میں کیا تھا۔ آج ماشاءاللہ ہزاروں لوگ وہاں بس رہے ہیں، 5000 سے زیادہ اس وقت آبادی ہے کمانڈر سٹی کی، اور وہاں پہ بیسک امینٹیز کے ساتھ امیزنگ لائف سٹائل لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اور بہت کم بجٹ میں بہت سستی سوسائٹی ہے، اور جو میں نے وعدے کیے تھے وہ میں نبھا رہا ہوں۔ آج بھی کھانا مفت ہے دوپہر کا، رات کا، آج بھی بجلی مفت ہے، آج بھی میڈیکل ہیلتھ انشورڈ ہیں لوگ، اور پاکستان کے 236 ہاسپٹل میں ایمرجنسی میڈیکل ٹریٹمنٹ مفت ہے، آج بھی وہاں کے لوگ منرل واٹر پیتے ہیں، آج بھی وہاں کے واحد سوسائٹی ہے پاکستان کے جہاں خالص دودھ ملتا ہے گارنٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بہترین امیزنگ وہاں فیسلٹیز ہیں بچوں کے لیے، اسپیشلی ان کی ایجوکیشن، ان کا کریکٹر بلڈنگ کے لیے پروگرامز ہیں، اکنامک امپاورمنٹ کے لیے پروگرامز ہیں، وومن امپاورمنٹ کے لیے پروگرامز ہیں، اسپورٹس کی بہترین سہولتیں ہیں، ہارس رائڈنگ، تیر اندازی، سوئمنگ جو میں نے کہا تھا بچوں کے لیے لازمی ہوگی، یہ سب ایکٹیویٹیز وہاں چل رہی ہیں، اور اب اس کے ریزلٹس بھی آنا شروع ہو گئے الحمدللہ۔ بڑا زبردست طریقے سے کمانڈر سٹی آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ جی جی۔ اچھا، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جی ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک چیز خرچ کرو گے تو اس کی 7 شاخیں ہوں گی، اور پھر ہر اس سے 10 بالیاں نکلیں گی۔ سورہ بقرہ آیت 261 ہے جس کو ہم نے بیس بنا کے اسٹارٹ، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے پیسے، یہ رمضان المبارک میں سر لوگوں تک پہنچنی بہت ضروری ہے، سب سے بڑا مسئلہ، کیونکہ جب اب اتنا ویژن کہ آپ نے دنیا کو رول کرنا ہے، ٹھیک ہے، بائی 2040، تو اتنا بڑا ویژن جب آپ بنا لیتے ہیں تو آپ کو بہت فائنینس چاہیے ہوتے ہیں۔ تو مجھ جیسا غریب آدمی جس کا جیب خالی تھا،
فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد، تو اس کے پاس اتنا فائننس کہاں سے آئے گا؟ تو وہ جو فارمولہ میں نے قرآن پاک سے لیا تھا، جو اس وقت بھی مجھے یقین تھا کہ اٹ ول ورک، کیونکہ رب کا وعدہ سچا وعدہ ہے، تو وہ جو آیت تھی جس کا ترجمہ ہے کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک دانے سے نکلیں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، اور رب جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ، مطلب ایک منیمم جو ہے وہ 700 ہے۔ تو جو فری ریسٹورنٹ میں نے سٹارٹ لیا، میں نے 50,000 روپے ڈیلی اس میں ڈالنا شروع کیا، تو 50,000 کا ریٹرن 3.5 کروڑ ڈیلی۔ واہ! یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ رب مجھے دے گا، اور الحمدللہ پورا سٹی کا جو نظام چل رہا ہے، یہ مفت بجلی، مفت کھانے، میڈیکل، یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں، اس کے لیے ایک بہت بڑے مطلب کروڑوں روپے ہر مہینے میں چاہیے ہوتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن بات وہی ہے کہ فرشتہ تھیلا لے کے نہیں آتا، یہ بلیسنگ آتی ہے، یہ بلیسنگ آتی ہے کہ رب آپ کو تھامے رکھتا ہے، اور بہت تیزی سے فلورش کر رہا ہے ہمارے سٹی، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے سمجھ ہے، بالکل مجھے ڈے 1 سے سمجھ تھی کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اس کے سارے فائننسز 7ویں آسمان سے مینیج ہوں گے، اور الحمدللہ آج بھی 7ویں آسمان سے مینیج ہو رہے ہیں۔ ہماری کوئی مارکیٹنگ کمپنی نہیں ہے، کوئی میرے اس طرح سے مارکیٹنگ کا سیٹ اپ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ رب نے آج 6-7 سال ہو گئے ہیں۔ سر ماشاءاللہ آپ کی سوشل میڈیا پہ فالوورز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ ایک پوسٹ ڈالتے ہیں تو لاکھوں ویوز آتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اب تو آپ کو کسی مارکیٹنگ کی، اب تو لوگ آپ سے بہت جلد جو ہے نا وہ رابطہ کرنے والے ہیں کہ ہماری مارکیٹنگ کے لیے آپ ہمارا نام بھی لے لیں تو ہماری بھی۔ جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اچھے انسان بنانے ہیں، کیونکہ انسانیت یہ سب سے بڑا، اگر آپ نے دنیا کو رول کرنا ہے، جو ایک دور میں مسلمانوں نے کیا ہے کہ جو مملکت اسلامیہ تھی اس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ پچھلے 200-300 سال کی ہسٹری اگر مسلمانوں کی دیکھیں تو ہر جگہ زوال، ہر جگہ زوال، ٹھیک ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ جو میں نے جو اسیس کیا وہ یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری، ہم نمازی بن گئے، ہم حاجی بن گئے، ہم سب کچھ بن گئے، دین سمجھ نہیں اچھے انسان نہیں بن سکے۔ صحیح فرمایا، ہم اچھے انسان نہیں، جن چیزوں کو ہم عبادت کہتے ہیں رب کے نزدیک ان کی امپورٹنس اتنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ایک اہم چیز ہے جو میں اس وقت میں موٹیویٹ بھی کر رہا ہوں، بچوں کو بھی کر رہا ہوں، بڑوں کو بھی کر رہا ہوں، کہ رب تعالیٰ کا ایک تو قرآن پاک کو ہم نے سمجھنا ہے، قرآن پاک کو ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ مکمل دین رب نے نازل کیا، ہم نے اس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ تو ایک تو میں یہ کر رہا ہوں کہ میں اپنے اسکول سسٹم میں کلاس 6 میں عربی لینگویج لازمی کر رہا ہوں، ماشاءاللہ، تاکہ 1 سال میں بچوں کو عربی آ جائے، وہ بول بھی سکیں، وہ لکھ بھی سکیں، وہ سمجھ بھی سکیں، تاکہ جب آپ نماز ادا کریں، جب آپ قرآن پاک پڑھیں، وہ آپ کی روح میں اتر جائے۔ کہ اگر ایک آیت لے کے میں نے اتنا بڑا ویژن بنا لیا، 1 یا 2 آیتوں سے قرآن پاک کی، تو جب یہ آپ کی روح میں اترے گا تو آپ کا ذہن کھل جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو عبادت کا کانسیپٹ ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اب رمضان کا بھی مہینہ ہے، ٹھیک ہے، 27ویں شب بھی آ رہی ہے، ہم ساری رات ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، 1-2 گھنٹہ مسجد میں، لیکن اصل میں عبادت ہے کیا جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں۔ اب رب نے قرآن پاک میں بہت واضح ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں، بالکل، مطلب ایک ہی مقصد، انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کا رب کا جو مقصد ہے کہ وہ میری عبادت کریں، تو اس کا مطلب عبادت 24 گھنٹے کرنی ہے۔ صحیح بات۔ تو کیا عبادت ہے جو 24 گھنٹے آپ نے کرنی ہے؟ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے مطابق ڈھالنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ڈھالنا عبادت ہے۔ اچھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہارڈلی 20% ہے، 80% آپ کے معاملات ہیں، آپ کا کریکٹر اور آپ کے معاملات ہیں جو عبادت ہے۔ اب ایک نیٹ پہ میں سرچ کر رہا تھا تو جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے، حسین عسکری نے، ایک لیڈ کیا ایک تحقیق کو کہ دنیا میں کتنے ملک ہیں جو دین پہ ہیں، تو ہر ملک کو اسیس کیا جو دین اسلام فالو کر رہے ہیں، جو قرآن کے سسٹم کو فالو کر رہے ہیں،
تو انہوں نے گریڈنگ کی ممالک کی، اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ٹاپ کنٹریز میں کوئی اسلامک ملک نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ پہلے نمبر پہ، ٹھیک ہے، آئرلینڈ، فن لینڈ، ڈنمارک، کینیڈا، یہ ٹاپ کنٹریز میں جو اصل میں دین کو فالو کر رہے ہیں، وہ جو 80% ہے، جو 80% ہے، جو معاملات ہیں، جو آنیسٹی ہے، جو اخلاق ہیں، جو کردار ہیں، مطلب یہ اہم ہے۔ اور سب سے حیران میں ہوا کہ سعودی عرب کا 131واں نمبر ہے، اللہ اکبر، مطلب وہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور میں جانتا ہوں، میں گیا ہوں سعودی عرب، عربی لوگوں سے ملا ہوں، میرے کلاس فیلو رہے ہیں یہاں اکیڈمی میں، ان کے اندر جو تکبر اور جو غرور اور جو چیزیں ان کے اندر ہیں، تو وہ کہیں سے بھی دین پہ نہیں۔ وہ اسیسمنٹ مجھے، یہ جو تحقیق میں نے پڑھی جو نیٹ پہ موجود ہے، تو میں نے کہا کسی نے بالکل فیئر ایک ریسرچ کی ہے کہ انسانیت جو ہے، جو 80% جو معاملات ہیں، اصل دین تو وہ ہے۔ آپ کیسے ان کو چھوڑ کے سارا دن مسجد میں گزار کے آپ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رب آپ سے جو ہے وہ لوگوں سے تو پہلے انٹریکشن کریں۔ جو مسلمانوں کا حال ہے، ہم محکوم ہیں، دوسری قومیں حاکم ہیں، تو جب رب قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اگر اس پہ عمل کرو گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوگے اور آخرت میں بھی، تو پہلے تو دنیا میں سرخرو ہونا تھا، اس کے بعد تو اس لیے اب تھوڑا سا میں اس طرف بھی آ گیا ہوں، تھوڑا تعلیمات کی طرف، تعلیمات کی طرف اور قرآن پاک کی طرف، کہ اس کو سمجھیں۔ اس میں ایک قرآن سینٹر میں بنا رہا ہوں کمالت سٹی میں، جہاں لینگویج کورس کروایا جائے گا، عربی سکھائی جائے گی تاکہ آپ خود قرآن پاک کو سمجھنے لگیں۔ اور سب سے آسان رب نے خود کہا کہ اور ہم نے اسے آسان کر دیا، تو آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشکل ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ دین میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو اللہ ہمیں ان معاملات کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اہم ہے انشاءاللہ۔ بالکل کمانڈر صاحب، آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور اس پہ آپ سے ابھی مزید تفصیلی ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ آپ کی آگے کی پلاننگز کیا ہیں، اور پھر خاص طور پہ جو خودی کے فلسفے کو آپ جس کا پرچار کرتے ہیں، جس میں خودی کا سر نہاں، جس طرح آپ نے بچوں کو سکھائی اور وہ اپنے اسکول کے بچوں کو دین اقبال کے فلسفے سے سیکھا ہے۔ بس اقبال کا فلسفہ اصل جو ہے نا، وہ بلے شاہ اقبال، وہ قرآن مجید سے لیا ہوا ہے، رومی ہو گئے، ان کے جو کانسیپٹ۔ پروفیسر اسرار احمد نے سر یہ کہا کہ اقبال، علامہ اقبال صاحب کا جو ہے نا وہ سارا فلسفہ جو ہے وہ قرآن مجید سے لیا ہوا ہے۔ ابھی ہمیں ایک اور مہمان نے جوائن کیا ہے جو کہ انٹرنیشنل کیلیگرافی آرٹسٹ ہیں، بہت خوبصورت انداز میں خطاطی کرتی ہیں اور کیا کیا کرتی ہیں، یہ سب کچھ ان سے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ادیبہ خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں، بالکل فرسٹ کلاس۔ ادیبہ، پہلے تو آپ کو ایک پروگرام میں ہم بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور مجھے ذرا سا اپنے بارے میں بتائیے گا کہ کیا کرتی ہیں آپ، یہ انٹرنیشنل کیلیگرافک آرٹسٹ کیسے ہیں آپ؟ ایسا ہے کہ میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد مجھے ایک دفعہ چانس ملا تھا کراچی اسکول آف آرٹ سے، وہاں سے میں نے اسٹارٹ کی تھی کیلیگرافی۔ اس طریقے سے کرتے کرتے مجھے ایسی جو فارمس وغیرہ آتے ہیں، میں نے ایسی اپلائی کیا تھا، تو وہاں پہ میرا ماسکو کے اندر سلیکشن ہو گیا تھا۔ اچھا، تو یہ پورے اوور آل پاکستان، تھوڑا سا مائک قریب کر لیجیے گا آواز۔ اچھا، اوور آل پورے پاکستان میں سے 2 لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا، کراچی سے مجھے، لاہور سے کوئی اور لیڈی تھی، ان کو سلیکٹ کیا تھا۔ اچھا، تو ادھر وہاں پارٹیسپیٹ کیا تھا، جہاں پہ بہت زیادہ، وہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ پذیرائی دی تھی، اور پھر ہمیں وہاں کی جو اسٹیٹ کی کیٹلاگ ہوتی ہے اس میں بھی نام تھا، ہمیں ایز اے گیسٹ بھی بلایا گیا تھا۔ خطاطی کی طرف کیسے آنا ہوا؟ مجھے شوق تھا بچپن سے پینٹنگ کرنے کا، تو اس کے بعد مجھے کرتے کرتے مجھے خیال آیا کہ مجھے کیلیگرافی کرنی چاہیے، تو میں کیلیگرافی کرنی چاہیے۔ جی، پھر ایک ٹیچر سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی انٹرنیشنل آرٹسٹ تھے، حامد ناصر، تو ان سے میں نے تھوڑا سا سیکھا، پھر مجھے اس میں انٹرسٹ ہوا، پھر میں مزید سیکھتی چلی گئی۔ اچھا، اور کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟ ویسے تو بچپن سے کرتی ہوں، لیکن پراپر مجھے 5 to 6 ایئرس ہوئے ہیں کہ میں اس کو پراپر کر رہی ہوں۔ ایز اے پروفیشنل کیلیگرافی کو لے سکتی ہیں آپ؟ ہاں بالکل لے سکتے ہیں۔ اچھا، اور بہت سارے لوگ لیتے ہیں اس کو۔ اچھا، تو اس میں اسکوپ ہے کہ بلڈنگز میں یا مختلف جگہوں پہ باقاعدہ کانٹریکٹ دیا جائے آپ کو اور کیلیگرافی بنوائی جائے؟ جی بالکل، بہت سے، زیادہ تر لوگ جو ہیں کیلیگرافی کو ہی پسند کرتے ہیں، جو انٹیریئر ڈیزائنر ہوتے ہیں وہ بھی بلڈنگس میں لگاتے ہیں، اسکول میں، کالجز وغیرہ سب جگہ لگائی جاتی ہے، سب جگہ لگائی جاتی ہے، گھروں میں بھی لوگ لگاتے ہیں۔ کیلیگرافی میں جو آپ جس آیت کی کیلیگرافی کر رہی ہوتی ہیں، تو کیا اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے اس کی ایک اس کی فیل بنا کے اس کے حساب سے کیلیگرافی کرتی ہیں،
یا رینڈم بس آپ نے اس کی لکیریں کھینچنی ہوتی؟ دونوں ہوتا ہے اس میں. سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ جو آیت ہوتی ہے اس کا ترجمہ ذہن میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اکارڈنگ کلر کی سلیکشن کی جاتی ہے, اس طریقے سے میں برن کرتی ہوں. سم ٹائمس کچھ بھی کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے اکارڈنگ خود ہی ہو جاتا ہے. اچھا اچھا, دونوں طریقے سے کی جاتی ہے. تقریباً کتنے فن پارے بنا چکی ہیں آپ؟ بہت زیادہ بنا چکی میں نے, مطلب کافی سارے ہیں, اور میں نے ایگزیبیشنز بھی کی ہیں. اچھا, نارمل آرٹسٹ بھی ہیں آپ یا صرف کیلیگرافی کرتے ہیں؟ نہیں, نارمل آرٹسٹ بھی ہوں. پورٹریٹ بھی بناتی ہیں؟ بالکل, پورٹریٹ, اچھا, لینڈسکیپ بھی, سب کچھ. ایک آرٹسٹ کو سب کچھ آتا ہے, پر اس کی اسپیشل بیٹ ایک ہوتی ہے جو میری کیلیگرافی. لینڈسکیپ بھی بناتی ہیں, پورٹریٹس بھی بناتی ہیں, بلڈنگز بھی, فلاورز بھی, فش بھی, اینڈ آل تھنگس, ساری چیزیں جو بھی پینٹنگ میں آتا ہے. اور میڈیم کون سا؟ آئل پہ میں کام کرتی ہوں. ویسے مجھے سب میڈیم پہ میں نے کام کیا, چاہے وہ چارکول, پینسل, واٹر کلر, جتنے ایکریلک آف کورس, تمام چیزوں پہ. بالکل. اچھا, اور سب پہ ماشاءاللہ بالکل بہترین. بالکل بالکل. چلیں, یہ تو بڑی بات ہے, اچھی بات ہے, تو آپ وہ کر رہی ہیں. اچھا کمانڈر صاحب, ہمارے ینگ آرٹسٹوں کو آپ کچھ پروموٹ کریں گے جو ماشاءاللہ کیلیگرافی کرتی ہیں یہ اور خطاطی بھی کرتی ہیں, ان کو کیسے پروموٹ کیا جائے؟ دیکھیں, پروموشن کے لیے تو آلریڈی انٹرنیشنل کمپٹیشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. نیشنل لیول پہ تو ایک پراپر سسٹم ایک موجود ہے اگر آپ کا ٹیلنٹ ہے تو. لیکن پرائیویٹلی بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے سٹی میں تو ہمارا جو ویژن ہے یہ اس کا حصہ ہے. جو یوتھ ہے ہماری, ان کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لائے. جس طرح اسپورٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور باقی فیلڈس میں, بزنس میں, بلڈر ہم بنا رہے ہیں, اور تو اس میں مطلب ہے کہ ہر فن جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا. اور فنکاروں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. بے شک, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے عطا کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوتی ہے, ان کو خاص عطا ہوتی ہے, خاص صلاحیت ہوتی ہے جو ہر کسی میں نہیں ہو سکتی نا. میں اچھا نہیں گا سکتا, کوئی بہت اچھا گا سکتا ہے, کوئی بہت اچھا خطاطی کر سکتا ہے, ہر شخص نہیں کر سکتا. ہر شخص یہ رب کی عطا ہے اور اس کو سامنے آنا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور فن سے نوازا ہوا ہے, جو آپ کام کر رہے ہیں وہ شاید دوسرے نہیں کر سکتے. لوگوں کا خیال رکھنا. نہیں, جو میں کر رہا ہوں وہ ہر کوئی کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. ہاں, لیکن مشکل کام ہے سر. یہ ہر کسی کے دل میں یہ لگن ڈالنا بھی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہے کہ رب چن لیتا ہے نا. چن لیتے. تو میں سمجھتا ہوں مجھے رب نے یہ بھی بہت وسیلہ, بہت کرم ہے رب کا کہ اس نے مجھے چن لیا کہ میں جو ہے وہ خدمت کروں انسانیت کی نا. بالکل. چلیں, مزید سر گفتگو ہوگی, کچن میں بھی جائیں گے, افطاری پکوان ہمارا سیگمنٹ ہوگا, لیکن یہاں ایک وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.